الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته والمنشر الرياح برحمته ومدد الصخور ميدان أرضه أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو إخلاص له نفي الصفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد صناه ومن صناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد حده ومن حده فقد عد الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وحاذن المغفرة وقائد خير والبركة وآخذ العباد من الحلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وقاسب حقوقهم أجمعين اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم خاندان زہرا پر بلند آواز سے سلام دعا ہے پروردگار عالم کے بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات کو زیارتی امیر نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما محشر کی روزی خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آخری وارث حضرت حجت کے ظہور میں تعظیم فرما ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے سہارا درود کریں مل کے بلند آواز سے سالانہ الوداعی مجلس اعظم منعقد ہے اور زیر نظر امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم کردہ ایک زیارت کے 4 جملے موجود ہیں اور انہی سے بات کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں توجہ مکمل طور پر میری طرف رکھیے گا بات سمجھ میں آئے تو اتنا بولیے گا کہ پتہ چلے کہ میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے سوچنے والوں سے نہیں امام صادق علیہ السلام نے یہ جو زیارت تعلیم کی ہے اور اس سے پہلے کہ اس پہ گفتگو کروں تقریباً مکتب اہل بیت کے اندر ہر زیارت امام صادق سے منسوب ہے کہ امام صادق نے ہی تعلیم کی کافی زیارتیں امام رضا نے بھی تعلیم امام جواد نے بھی تعلیم اور بھی اماموں نے تعلیم کی لیکن زیادہ زیارتیں امام جعفر صادق سے ہوئی یہ جو زیارت جس پہ میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اس زیارت کو روایت کیا ہے نقل کیا ہے ابو حمزہ شمالی ابو حمزہ شمالی عام
اصحاب میں سے نہیں، عام صحابی نہیں، عام شخصیت نہیں. جیسے جابر بن عبداللہ انصاری نے 5 محمدوں کی زیارت کی ہے، ویسے ہی انہوں نے 4 محمدوں کی زیارت کی. امام سید سجاد، امام محمد باقر، امام جعفر صادق اور امام مسیح کاظم، ان 4 اماموں کی زیارت کی ہے حضرت ابو حمزہ شمالی نے. اور ان سے منسوب ایک دعا بھی ہے جو رمضان میں پڑھی جاتی ہے، دعا ابو حمزہ شمالی. جتنا مقام و مرتبہ رسول کے اصحاب میں جابر کا تھا، اتنا ہی مقام و مرتبہ امام صادق کے اصحاب میں ابو حمزہ کا تھا. جناب ابو حمزہ شمالی نے یہ روایت، یہ جو زیارت نامہ امام صادق نے بتایا ہے، امام صادق سے لے کے ابو حمزہ نے لکھا ہے. اور سب سے بڑی کتاب کی دلیل کے سب سے زیادہ زیارت نامہ، یہ زیارت نامہ کسی اور کتاب میں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں، کسی بڑی کتاب کی حوالے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ یہ زیارت جس پہ میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، یہ زیارت حرم ابو الفضل میں پڑھی جاتی ہے. حرم ابو الفضل میں موجود کتاب جس کے اندر حضرت نے زیارت نامہ لکھا ہے، اس کے اندر بھی یہ زیارت موجود. حرم کے اندر جو زیارت نامہ پڑھا جاتا ہے اس میں بھی یہ جملے موجود ہیں. 4 جملے اس زیارت میں سے آپ کے حوالے اور اسی سے بات کو آگے بڑھاؤں. امام صادق نے 4 لعنتیں کی ہیں اس زیارت کے اندر. جو حرم ابو الفضل میں جا چکے، مولا انہیں بار بار لے کے جائے، اور جو نہیں گئے ان کو کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ زیارت ضرور نصیب فرمائے. زیارت نامہ جنہوں نے پڑھا ہے وہ بات کی تائید کریں گے. امام نے اس زیارت کے اندر 4 لعنتیں فرمائی. جملے یہ لعنتیں کرنے والی ہستی کوئی مولوی نہیں بلکہ خود امام ہے. اور جو امام کے جملے ہیں وہ ہر کوئی دہرا سکتا ہے کیونکہ امام کہہ رہے ہیں. اب توجہ کے ساتھ، امام نے 4 لعنتیں کی. 4 لعنتیں کون سی کی ہیں؟ اس میں سے 2 لعنتوں کا تعلق اس زمانے کے لوگوں سے ہے اور 2 لعنتوں کا تعلق قیامت تک آنے والے لوگوں کے ساتھ. پہلی 2 لعنتیں کون سی؟ پہلی لعنت امام صادق نے فرمائی کہ خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جنہوں نے عباس کو قتل کیا. توجہ، پہلی لعنت امام کر رہے ہیں، خدا کی لعنت ہو ان پر کہ جنہوں نے عباس کو قتل کیا. دوسری لعنت امام نے فرمائی، خدا کی لعنت ہو ان پر کہ جو عباس اور فرات کے درمیان میں کھڑے تھے. یہ 2 لعنتیں وہ 2 لعنتیں ہیں جو اس دور کے لوگوں سے منسوب ہیں. اب وہ 2 لعنتیں جو قیامت تک آنے والوں کے لیے. پہلی امام نے لعنت فرمائی، خدا کی لعنت ہو اس پر جو عباس کے حق سے جاہل ہے. خدا کی لعنت ہو اس پر کہ جو عباس کے حق سے جاہل ہے. دوسری لعنت امام نے فرمائی، خدا کی لعنت ہو اس پر جو عباس کو معصوم نہیں مانتا، جو عباس کی عصمت کا قائل نہیں. خدا کی لعنت ہو اس پر. عباس کے حق سے جاہل ہے. عباس کا حق کیا ہے؟ نہ نبوت عباس کو ملی، نہ امامت جناب عباس کو ملی. تو پھر حق کیا ہے عباس کا؟ کہ امام فرما رہے ہیں کہ خدا کی لعنت ہو اس پر. آپ حضرات اگر تھوڑا تھوڑا سا اندر کی طرف تشریف لے آئیں تو توجہ مکمل طور پر رکھیے گا. خدا کی لعنت ہو اس پر کہ جو عباس کے حق سے جاہل. جناب عباس کا حق کیا ہے؟ جناب عباس کا حق نہ تو نبوت ملی نہ تو امامت ملی. اور جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ علی ہوتے، ایسے ہی اگر 12 اماموں کے علاوہ کوئی امام موجود ہوتا تو وہ جناب عباس ہوتا. تو عباس کا حق کیا ہے؟ عباس کا حق یہ ہے کہ دنیا عباس کی عصمت کی قائل ہے، عباس کی فضیلتوں کو مانے اور ایسے مانے جیسے ماننے کا حق ہے. اور جناب عباس کی فضیلت فضائل آج تک پڑھے ہی نہیں گئے. آج تک ممبروں سے کیا پڑھا گیا؟ ممبروں سے صرف جناب عباس کی یا تو صفین کے میدان میں جنگ، یا تو کربلا کے اندر خاموش عباس.
کربلا کے اندر دکھایا گیا اور اکثر ممبروں سے پڑھا گیا کہ عباس چاہتے تھے جنگ کریں اور حسین چاہتے تھے عباس جنگ نہ کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو امام چاہیں وہ عباس بھی چاہیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو امام چاہیں اور عباس نہ چاہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو امام چاہیں وہ عباس نہ چاہیں۔ تو یہ بات تو غلط ہے کہ عباس کربلا میں لڑے نہیں۔ کربلا کی میدان کی حضرت عباس کی جنگ پڑ چکا، ایک مقام تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنتے آئیے گا۔ جناب عباس ابن علی عام ہستی کا نام سنیں، عام فرزند علی کا نام سنیں۔ یہ جیسے خدا نے علی کو بیٹے دے کے رسول کا بیٹا کہا تھا، توجہ، جیسے خدا نے امیر المومنین کو بیٹے دیے اور کہا کہ یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، ایسے ہی خدا نے ام البنین کو بیٹا دے کے کہا یہ ام البنین کا نہیں فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ ام البنین کا نہیں فاطمہ کا بیٹا ہے۔ جیسے حسنین رسول کے بیٹے ہیں، ایسے ہی عباس فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ عام ہستی کا نام تو نہیں عباس، جس علی نے ساری زندگی یوں کیا ہے اس نے عباس کے لیے یوں کیا ہے، جس نے ساری زندگی یوں کیا ہے اس نے عباس کے لیے یوں کیا ہے۔ عباس اس ہستی کا نام ہے جو قلب فاطمہ میں صحیفہ بن کے نازل ہوا ہے۔ عباس فاطمہ پہ صحیفہ بن کے نازل ہوئے۔ عباس دعائے فاطمہ کے ثمر کا نام ہے۔ دنیا نے یا تو صفین کے میدان میں 11 برس کا شجاع عباس دکھایا ہے یا کربلا کے میدان میں خاموش چپ عباس دکھایا۔ نہ عباس خاموش ہے اور نہ عباس صرف صفین کے میدان میں لڑے۔ ایک جملہ سنیے گا توجہ کے ساتھ، بات کو سمجھتے آئیے گا اور کم از کم دعا کرتے آئیے گا۔ نہروان کے میدان میں جناب عباس مولا امیر المومنین کو خبر ملی کہ یا علی، جو نہروان کی نہر ہے اس کے اوپر جو پل بنا ہے اس پر قبضہ ہونے والا ہے۔ امیر المومنین نے جناب عباس کو بلایا، 11 برس کے صفین میں ہے، 13 برس کے جناب عباس نہروان میں ہے۔ جناب عباس کو بلایا، عباس جاؤ اور جا کے نہروان کے اس نہر کے پل کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، اور یاد رکھنا اکیلے کھڑے ہونا ہے، ساتھ لشکر نہیں ہوگا، توجہ، اکیلے کھڑے ہونا ہے، ساتھ لشکر نہیں ہوگا۔ اور یاد رہے عباس اس جانب سے دشمن کا لشکر اس پار نہ آ سکے، اس جانب سے دشمن کا لشکر اس پار نہ آ سکے۔ آدھی رات کے وقت امیر المومنین نے جناب عباس کو نہر کے پل کے اوپر کھڑا کیا اور جناب عباس چلے گئے۔ یہاں امیر المومنین نے تجدید وضو کیا اور وضو کر رہے تھے جناب امیر المومنین، تو ایک شخص دوڑتا ہوا اور آ کر کہنے لگا یا ابا الحسن، توجہ، یا ابا الحسن، آپ یہاں وضو کر رہے ہیں، وہاں نہر پہ قبضہ ہو گیا، آپ وضو کر رہے ہیں، نہر پہ قبضہ ہو گیا۔ امیر المومنین نے اس کی بات ہی نہ سنی اور وضو کرتے رہے، اس کی بات کی طرف توجہ ہی نہ دی اور مولا وضو کرتے رہے۔ وضو کرنے کے بعد امیر المومنین وہاں سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے امیر المومنین مصلی کی طرف چلے، اپنے خیمے میں آئے، امیر المومنین مصلی پہ کھڑے ہوئے۔ وہ شخص بار بار ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے یا امیر المومنین نہر کے اوپر قبضہ ہو گیا، یا ابا الحسن نہر کے اوپر قبضہ ہو گیا، یا علی نہر کے اوپر قبضہ ہو گیا۔ مولا اس کی بات کا جواب ہی نہیں دے رہے۔ مولا مصلی پر آ کے کھڑے ہوئے، مولا نے تکبیرۃ الاحرام کہنے کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، ایک مرتبہ پلٹ کے اس شخص کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا میں اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ نہر پہ قبضہ ہو گئے، میں اس بات کو مان ہی نہیں سکتا کہ عباس کی موجودگی میں نہر پہ قبضہ ہو جائے۔ کہنے لگا یا ابا الحسن، کیوں نہیں آپ مسلم کرتے کہ عباس کی موجودگی میں نہر پہ قبضہ ہو جائے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ تجھے میرے صادق الامین، میرے سچے سلطان الانبیاء سید الاوصیاء حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا تھا اے علی جب نہروان کے میدان میں جانا تو نہر کے پل کے اوپر کسی اور کو نہ بھیجنا، عباس کو کھڑا کرنا۔ میرے سچے رسول نے مجھے کہا تھا، نہ میرے رسول نے کبھی جھوٹ بولا ہے اور نہ میں کبھی جھوٹ بول سکتا ہوں۔ مولا علی نے کہا اگر تو چاہے تو میں تجھے بتاؤں، سامنے والے لشکر کے صرف 13 افراد زندہ بچیں گے، ہمارے لشکر کے صرف 13 مریں گے، ہمارے لشکر کے صرف 13 قتل ہوں گے، سامنے والے لشکر کے صرف 13 مریں گے۔ اس نے مولا کی طرف پلٹ کے دیکھا، کہنے لگا یا ابا الحسن اتنا بھروسہ عباس،
عباس ہے، علی کا لال ہے. اور جملہ آپ کے حوالے کروں، صفین کے میدان میں جو علی سے لڑتے تھے، کربلا میں وہ عباس سے ڈرتے تھے. صفین میں جو علی سے لڑتے رہے، کربلا میں وہ عباس سے ڈرتے رہے. تو نہروان میں جناب عباس اکیلے تنہا کھڑے اور سامنے ہزاروں کا لشکر ہے اور کسی کی جرت نہیں کہ پل پار کر سکے. 13 برس کا بچہ ہے. لوگوں کی نظر میں تو 13 برس کا بچہ کیا کر لے گا، لیکن یہ عام بچہ نہیں، ہاشمی جوان ہے، علی کا لال ہے. جناب عباس ابن علی. اب جس بات کو آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، اس بات کی کو روایت کرنے والی، اس بات کو نقل کرنے والی، دنیا تک پہنچانے والی عام ہستی نہیں. علی کی بیٹی جناب سیدہ زینب بنت علی ہے. شہزادی زینب بنت علی روایت کرتی ہے. عام بی بی تو نہیں، یہ وہ بی بی ہے کہ جو شام فتح کرنے والی، شام میں کوفے میں جا کے خطبے دینے والی، اور ایسے خطبے دیے کہ دنیا نے کہا کہ علی کی بیٹی کو سن کے ایسا لگا کہ علی گفتگو کر رہے. عباس کی بہن ہے. خود بی بی روایت کرتی ہے کہ شب عاشور، توجہ، شب عاشور میں خیموں کے باہر سے گزر رہی. اچھا یہ یاد رکھیے گا، خیمہ کا اور ہے اور خیمے اور ہیں. خیمے لگے ہیں، خیموں کی پہلے اصحاب کے خیمے ہیں، درمیان میں اہل بیت کے خیمے ہیں. اور جو روایت مصائب میں پڑھی جاتی ہے کہ بیویاں خیموں کے باہر آئی تھی، وہ خیموں کے باہر آئی تھی، خیمہ گاہ کے باہر نہیں کی تھی، خیموں کے باہر آئی تھی. بیچ میں اہل بیت کے خیمے ہیں، اطراف میں اصحاب کے خیمے ہیں. بی بی روایت کرتی ہے کہ میں اپنے خیمے سے نکلی آدھی رات میں. شب عاشور کا، شب عاشور مولا عباس کا ایک خطبہ مشہور ہے. وہ خطبہ مشہور کون سا ہے؟ وہ خطبہ وہ مشہور ہے کہ جناب عباس خیمے سے نکلے، جب 9 لاکھ کے لشکر نے حملے کی کوشش کی تو جناب عباس 9 لاکھ کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے اور 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کے لال نے خطبہ دیا. ایک خطبہ جناب عباس کا یہ مشہور ہے. ایک خطبہ جناب عباس کا وہ مشہور ہے کہ جناب عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا. یہ 2 خطبے مشہور ہیں جناب عباس کے. ایک خطبہ وہ ہے جو میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں، شہزادی زینب نے روایت کیا ہے. شہزادی زینب کہتی ہے کہ میں اپنے خیمے سے نکلی اور خیمے سے نکل کے عباس کے خیمے کے قریب سے گزری تو ایسا محسوس ہوا کہ عباس کسی سے گفتگو کر رہے ہیں. توجہ، ایسا محسوس ہوا کہ عباس کسی سے گفتگو کر رہے ہیں. بی بی کہتی ہے کہ میں نے ہلکا سا خیمے کا پردہ ہٹایا. خیمے کا پردہ ہٹایا تو سامنے حسین کے اصحاب بیٹھے تھے. سامنے حسین کے اصحاب بیٹھے تھے اور حسین کے اصحاب کے سامنے عباس ایسے زمین پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے تھے جیسے شیر اپنے پنجے کو زمین میں گاڑتا ہے. ایسے حاضر کے عباس زمین پر بیٹھے تھے اور اصحاب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جناب عباس نے خطبہ دینا شروع کیا. مولا عباس اصحاب حسین سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں، حمد ہے اس اللہ کی، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے انوار کی ابتدا کی. تعریف ہے اس اللہ کی جس نے انوار کی ابتدا کی. تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمارے گھرانے میں نبوت رکھی. تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمارے گھرانے میں ولایت رکھی. تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمارے گھرانے میں امامت رکھی. تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمارے گھرانے کو محمد مصطفیٰ کے نور سے منور کیا. تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمارے گھرانے کو علی مرتضیٰ کے نور سے منور کیا. تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمارے گھرانے کو ہماری جدہ سیدہ فاطمہ کے نور سے منور کیا. تعریف ہے اس خدا کی جس نے ہمارے گھرانے کو حسن مصطفیٰ کے نور سے منور کیا. تعریف ہے اس خدا کی جس نے ہمارے گھرانے کو حسین کربلا کے نور سے منور کیا. عباس گفتگو کرتے ہوئے پہلے تعریف بیان کی خدا کی. خدا کی تعریف بیان کرنے کے بعد عباس فرماتے ہیں، اے خدا کے چنے ہوئے بندو، اے خدا کے چنے ہوئے بندو، اے خدا کے چنے ہوئے. عباس یہ نہیں کہہ رہے کہ اے حسین کے خدائے ہوئے لوگ، عباس کہہ رہے ہیں اے خدا کے چنے ہوئے بندو. خدا نے یا 1,24,000 نبیوں کو چنا ہے یا حسین کے اصحاب کو چنا ہے. خدا نے یا 1,24,000 انبیاء کو چنا ہے یا حسین کے اصحاب کو چنا ہے. تاریخ میں مورخ نے کتنی آسانی سے لکھ دیا کہ کوئی چلتے چلتے کوفہ سے آ گیا، کوئی چلتے چلتے حسین کے ساتھ مکہ سے آ گیا، کوئی کہیں سے آ گیا، کسی کو حسین نے قتل کے بتا بنا لیا. عباس کربلا کے میدان میں کہہ رہے ہیں حسین
سے کسی کو نہیں بلایا، سب خدا کے چنے ہوئے ہیں۔ عباس کہنا چاہ رہے ہیں سارے 72 کے 72 خدا کے چنے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ بھی خدا کا چنا ہوا ہے، اور بھی خدا کا چنا ہوا ہے، سہیل بھی خدا کا چنا ہوا ہے، ابھی سے شاکشی بھی خدا کا، یعنی کہ 72 کے 72 کو خدا کا چنا ہوا ہے۔ جناب عباس نے کہا خدا کے چنے ہوئے لوگوں، اے انصار آل رسول، اے انصار آل اللہ، اے اللہ کی آل کی مدد کرنے والے، اے خدا کے چنے ہوئے لوگوں، اے اللہ کی آل کے مدد کرنے والے، اے حسین کا ساتھ دینے والے، اے حسین کا ساتھ دینے والے، یہ جو باہر کھڑے ہیں ان سے ڈرنا نہیں، اس لیے کہ یہ کافر ہے۔ یہ جو باہر مولا کیا کہہ رہے ہیں، اے خدا کے چنے ہوئے، اے اللہ کی آل کے مدد کرنے والے، اے خدا کے چنے ہوئے، اے اللہ کی آل کے مدد کرنے والوں، اے حسین کی مدد کرنے والے، حسین کا ساتھ دینے والوں، حسین کی نصرت کرنے والے، یہ جو باہر کھڑے ہیں ان سے گھبرانا نہیں، یہ کافر ہے، یہ جو باہر کھڑے ہیں یہ کافر ہیں، ان سے گھبرانا نہیں۔ مولا آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ سارے کافر ہیں؟ مولا کوئی یمن کا مفتی ہے، کوئی شام کا پیش نماز ہے، کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی قاری قرآن ہے، تم مولا کسی کے چہرے پر سجدے کا نشان ہے، تم مولا کوئی کتنی نمازیں پڑھتا ہے، مولا کوئی متقی ہے، مولا کوئی پرہیزگار ہے، مولا کوئی روزے دار ہے، مولا کوئی نمازی ہے، کسی کے ماتھے پر کسی کی پیشانی پر سجدوں کے نشان ہے، مولا کوئی کتنے حج کرنے والا ہے، مولا کوئی کتنی زکات دینے والا ہے، مولا آپ سب کو کافر کہہ رہے ہیں۔ عباس کی آوازی خاموش، جو حسین کو چھوڑ کے گئے وہ کل بھی کافر تھا، وہ آج بھی کافر ہے۔ جو حسین کو چھوڑ کے جائے وہ کل بھی کافر تھا، وہ آج بھی کافر ہے۔ جناب عباس کے الفاظ ہیں، مولا عباس کہتے ہیں کہ جو باہر کھڑے ہیں ان سے گھبرانا نہیں، یہ کافر ہیں، اور صرف کافر نہیں، جناب عباس کہتے ہیں اے حسین کے اصحاب ان سے گھبرانا نہیں، یہ جہنم کے کتے ہیں، یہ جہنم کے کتے ہیں، یہ زنا زادے ہیں، ان سے گھبرانا نہیں، تمہاری نصرت کے لیے انبیاء آئیں گے، تمہاری نصرت کے لیے فرشتے آئیں گے۔ اور عباس فرماتے ہیں کہ ابھی میرے مولا میرے آقا نے چراغ بجھا کے کہا تھا کہ جس نے جانا ہے چلے جاؤ، تمہاری مہربانی کہ تم نہیں گئے، تمہارا شکریہ کہ تم نہیں گئے، تم جنت کی لالچ میں نہیں آئے، تم حسین کے لیے آئے ہو، تم خدا کے چنے ہوئے ہو، لیکن میں عباس کہہ رہا ہوں اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں اپنے سید کے دفاع کے لیے اکیلا کافی ہوں، میں اپنے مولا کے دفاع کے لیے اکیلا کافی ہوں۔ عباس فرماتے ہیں اگر تم چلے گئے تو مجھے کسی کا خوف نہیں، 9 لاکھ تو کیا 9 کروڑ بھی آ جائے، عباس اکیلا کافی ہے۔ عباس فرماتے ہیں مجھے تو تلوار کی ضرورت بھی نہیں، میں چاہوں تو انگلیوں کی حیبت سے انہیں مار دو۔ عباس فرماتے ہیں صرف اپنی انگلیوں کو تلوار نہ بناؤ، بلکہ عباس فرماتے ہیں مجھے تو انگلیوں کی تلوار کی ضرورت بھی نہیں، میں اپنی زبان سے کہوں مر جاؤ تو یہ مر جائے، اور اتنا ہی نہیں عباس کہتا مجھے تو پھیلنے کی ضرورت بھی نہیں، میں صرف ان کی طرف دیکھوں تو یہ مر جائے، میں صرف ان کی طرف دیکھوں تو یہ مر جائے۔ عباس فرماتے تم نے جانا ہے تو چلے جاؤ، چلے جاؤ، ہم میرے مولا نے تمہیں جنت کی ضمانت دی تھی، وہ مولا تھے، میں ان کا غلام تمہیں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں، میں ان کا نوکر جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تم نے جانا ہے تو چلے جاؤ۔ عباس اپنے مولا کے لیے کافی ہے۔ کل جب صبح عاشور کا سورج طلوع ہوگا تو تم دیکھنا کہ میں کس طرح لاکھوں کے لاکھوں کو مارتا ہوں، میں کس طرح اپنی تلوار سے جنگ لڑتا ہوں، میں کیسے اپنے نیزے کو چلاتا ہوں، میں کیسے تیروں کو چلاتا ہوں، میں کیسے فراز پہ قبضہ کرتا ہوں، میں کیسے 9 لاکھ کو واصل جہنم کرتا ہوں۔ یہ عباس کہہ رہے ہیں کہ کل جب ہوگی تو کل تم دیکھنا کہ عباس میدان میں کیسے لڑیں گے۔ کربلا کے میدان میں جناب عباس آدھی رات کے وقت خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے دیتے جناب عباس کہتے ہیں تعریف ہے اس خدا کی جو چاہے تو دن کو رات کر دے، رات کو دن کر دے، جو چاہے تو رات کو دن کر دے، دن کو رات کر دے۔ جناب عباس کہتے ہیں تم نے جانا ہے تو چلے جاؤ، میں اکیلا اپنے مولا کی نصرت کروں گا، میں اکیلا اپنے مولا کے لیے کافی ہوں، میں چاہوں تو ان کو دیکھ کے اپنی نظروں سے قتل کر دوں،
9 لاکھ تو کیا میں ان کو پہلے ماروں، مار کے پھر بناؤں، پھر بنا کے پھر ماروں، میں چاہوں تو انہیں ماروں، مار کے بناؤں، بنا کے پھر قتل کروں۔ میں عباس ابن علی ہوں۔ کربلا کے میدان میں جناب عباس کے لیے ایک پہلوان بلایا گیا تھا جس کا نام تھا مارد ابن سلیب۔ مارد کو اس لیے لایا گیا تھا کہ مارد تمہیں کسی سے نہیں لڑنا، تم نے صرف عباس سے لڑنا ہے، تم نے کسی سے جنگ نہیں لڑنی، تم نے صرف عباس ابن علی سے جنگ لڑنی ہے۔ جب سارے شہید ہو گئے اور صرف جناب عباس، مولا حسین اور شہزادہ علی اکبر بچے، تو جناب عباس خیمہ گاہ سے نکلے۔ کربلا کا میدان چٹیل میدان نہیں تھا، ریت کے ٹیلے بنے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے پہاڑ بنے ہوئے تھے، فوجوں کے کچھ دستے تیروں پہ بھی موجود تھے۔ جناب عباس خیمہ گاہ سے نکلے، اشہر کے اوپر سوار ہو کے جناب عباس نکلے، اور اس سے پہلے جملہ سنیے گا، شب عاشور جب مولا خطبہ دے رہے تھے تو کسی نے آگے کہا عباس آپ یہاں اصحاب سے گفتگو کر رہے ہیں، 9 لاکھ ان کا لشکر خیموں پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خیموں پہ حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ جناب عباس جلال میں اٹھے، تلوار کو نیام سے نکالا، تلوار کو نیام سے نکال کے جناب عباس آگے بڑھے، گھوڑے پر بغیر سین کے رکھے جناب عباس گھوڑے پر سوار ہوئے۔ 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے آ کے عباس ابن علی نے ایک خط کو کھینچا، خط کو کھینچ کے جناب عباس نے کہا اگر تم میں کسی میں جرأت ہے تو آؤ اور اس خط کو پار کر کے دکھاؤ، آؤ اور اس خط کو پار کر کے دکھاؤ۔ کربلا کے میدان میں شب عاشور عباس نے خط کھینچا تھا اور 9 لاکھ کی جرأت نہیں تھی کہ 9 لاکھ اس خط کو پار کر کے اس طرف آ سکے۔ عرب کے ایک عالم دین کہتے ہیں کہ عباس نے وہ خط صرف کربلا کے میدان میں 9 لاکھ کے لیے نہیں کھینچا تھا، عباس نے وہ خط کا قیامت کھینچا تھا کہ اگر کوئی یزیدی چاہے بھی تو وہ حسین کی طرف نہ آ سکے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے عباس کے خط کا ڈر ہے، اسی لیے ملک راج تک مجلس میں نہیں آ سکتا، اسی وجہ سے ملک راج تک مجلس میں نہیں آ سکتا۔ خط کھینچا جناب عباس، کسی پہ جرأت ہے تو پار کر لے۔ واپس آئے جناب عباس، 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں واپس مڑے تھے، پھر 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، کہا تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں مار نہیں سکتا، مجھے جانتے نہیں ہو میں کون، میں ہیبت جبار ہوں، میں جبار کی ہیبت ہوں۔ جملہ آپ کے حوالے کروں، عباس کہہ رہے ہیں انا ہیبت الجبار، میں جبار کی ہیبت ہوں۔ عباس فرماتے ہیں انا طلبت القرار، میں قرار کی طلب کردہ دعا ہوں، میں جبار کی حیبت ہوں، میں قرار کی طلب کردہ دعا ہوں۔ جناب عباس خطبہ دے کے واپس پڑھتے، شب عاشور کا خطبہ دیا، صبح عاشور آئی، جناب عباس میدان میں پہنچے، اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جناب عباس ایک مرتبہ ٹیلے پہ چڑھے، لشکر کو ٹیلے سے واپس پیچھے کی طرف بھیجا، جناب عباس پھر خیمہ گاہ کی طرف آئے، پھر جناب عباس واپس پلٹے، لشکر اوپر آیا تو جناب عباس واپس گئے، پھر لشکر کو دوڑایا، پھر جناب عباس واپس آئے، پھر جناب عباس 7 مرتبہ جناب عباس نے یہ عمل انجام دیا کہ خیمہ گاہ سے گھوڑے کو دوڑا کے ٹیلے پر گئے، لشکر کو بھگایا، لشکر کو بھگا کے واپس آئے۔ جناب عباس کا ایک لقب ہے اے حسین کی نصرت میں صحیح کرنے والے، اے حسین کی نصرت میں صحیح کرنے والے۔ عباس نے صحیح کی ہے جناب حسین کی نصرت میں۔ جناب عباس نشیب میں کھڑے ہیں، لشکر ٹیلے پہ، پسرے سارے نے کہا کہ اب کسی میں ضرورت نہیں کہ اترے اور اتر کے عباس سے جنگ لڑے، کسی میں اتنی ہمت نہیں، تو اس نے پسرے سارے کہتا ہے کہ جاؤ جا کے خیمے سے مارد کو بلا کے لاؤ۔ خیمے سے مارد کو بلایا گیا، توجہ، مارد آیا، مارد ریت کے ٹیلے پہ ہے تو عباس نشیب میں کھڑے، مارد اونچائی پہ جناب عباس نے مارد نے اوپر سے دیکھا، پسر سعد کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اے پسر سعد کس سے لڑنا ہے؟ تو پسر سعد کہتا ہے وہ جو نشیب میں کھڑا ہے، وہ جو نشیب میں کھڑا ہے اس سے جنگ لڑنی ہے۔ مارد کہتا ہے تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں وہ ہوں جو ہزاروں سے لڑنے والا ہوں۔ توجہ، مارد کہتا ہے میں وہ ہوں جو ہزاروں سے لڑنے والا ہوں، میں وہ ہوں جو ہزاروں سے جنگ کر سکتا ہوں۔ پسر سعد کہتا ہے مارد تیرا دعویٰ ہے تو ہزاروں سے جنگ کر سکتا ہے، وہ جو نشیب میں کھڑا ہے وہ کہتا ہے میں لاکھوں سے لڑ سکتا ہوں، تو ہزاروں سے لڑنے والا
लाखों سے لڑ سکتا ہے، اس کے لیے لاکھوں بھی کم ہے۔ ایک مرتبہ اتر تو صحیح، پھر تجھے پتا چلے کہ وہ ہے کون۔ مالد نے کہا یہ جوان آدمی، یہ بچہ میری نظر میں یہ کیا بگاڑے گا میرا؟ میں 90 سال کا اور میرا تجربہ ہے جنگ کے میدان میں، یہ بچہ 32 سال کا جوان میرا کیا اکھاڑ سکتا ہے؟ پسر سعد نے کہا ایک مرتبہ جا کے تو دیکھ، پھر پتا چلے گا۔ مالد نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو میں نشیب میں اتروں گا، نشیب میں جب اتروں گا تو مجھے اس کے رد عمل سے میرے آنے کو دیکھ کر اگر اس کا کوئی رد عمل ہوا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ اس سے کیسے جنگ لڑنی ہے۔ مالد گھوڑے پہ بیٹھا، گھوڑے پہ بیٹھ کے نشیب میں اترنے لگا۔ مالد نے گھوڑے کی رفتار کو بڑھانا شروع کیا۔ جناب عباس اشہر کی زین پر بیٹھے ہیں، تلوار کو نیام سے نہیں نکالا بلکہ پوری تلوار کو اپنے پہلو سے نکال کے جناب عباس نے اپنے زانوں پہ رکھا۔ توجہ، گھوڑے پر بیٹھے ہیں، زانوں پہ تلوار کو رکھا، تلوار کو نیام سے نہیں نکالا، نیام سے نکالے بغیر نیام سمیت مولا عباس نے زانوں پہ تلوار کو رکھا، گھوڑے کی لجاموں کو پکڑا، لجام فرس کو پکڑ کے جناب عباس نے لجام فرس کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور مارد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ مارد نشیب سے اتر رہا ہے اور عباس کو دیکھ رہا ہے، عباس مارد کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں، مارد عباس کو دیکھ رہا ہے۔ مارد کے ذہن میں خیال آیا یہ کیسا جنگجو ہے جو میرے آنے پہ دیکھ کے اپنی جگہ سے ہٹ نہیں رہا بلکہ اپنی جگہ پر ایسے کھڑا ہے جیسے کوئی شخص ایک مرتبہ کوئی شیر اپنی جگہ پر مستحکم ہوتا ہے۔ عباس کے گھوڑے میں اپنے پہلے قدموں کو اپنے اگلے سنوں کو زمین میں ایسے گاڑا جیسے شیر پنجے کو گاڑتا ہے۔ عباس کی سواری زمین پر محکم ہوئی، جناب عباس اپنی سواری پر محکم ہوئے، عباس اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے ہیں۔ مارد نے گھوڑا دوڑانا شروع کیا، مارد کے ہاتھ میں نیزہ تھا، یہ سمجھا کہ میں آگے بڑھوں گا تو عباس میرے آنے کو دیکھ کے ڈر جائیں گے۔ یہ جیسے ہی عباس مولا کے قریب آیا، مولا نے ایک ہاتھ سے لجام فرس کو چھوڑا، لجام فرس کو چھوڑ کے مارد کے نیزے پہ ہاتھ مارا، مارد کا نیزہ مارد سے چھین کے مارد کو مولا نے صرف ڈرایا، حملہ نہیں کیا، مارد کو ڈرایا۔ مارد زمین پہ گرا، اپنے گھوڑے سے گرے تو آواز دے کہتے شیر مجھے بچا، عباس میرے ہی نیزے سے مجھے مار رہے ہیں، عباس میرے ہی نیزے سے مجھے مار رہے ہیں۔ ایک مرتبہ شیر نے کہا کہ مارد کو گھوڑا دیا جائے اور وہ گھوڑا دیا جائے جس پہ ابھی تک کسی نے سواری نہیں کی۔ گھوڑا میدان میں لانے کی تیاری کی گئی، ایک شخص گھوڑے کی لجام کو پکڑا میدان میں لا رہا ہے تاکہ مارد تک اس گھوڑے کو پہنچایا جائے اور مارد گھوڑے پر سوار ہو سکے۔ جناب عباس نے گھوڑے کو آتے دیکھا تو جناب عباس نے دونوں اپنے ہاتھوں کو لجام سے چھوڑا، لجام کو دونوں ہاتھوں سے ہٹا کے جناب عباس نے اس گھوڑے کے آنے کا انتظار کیا۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے اپنے اشل سے ایڑ دی، ایڑ دے کے جناب عباس اس گھوڑے کے برابر میں آئے جو مارد کے لیے آ رہا تھا۔ جیسے ہی اس گھوڑے کے قریب پہنچے مولا نے غلام گھوڑا لے کے آ رہا تھا اس کو گرفان سے پکڑ کے گھوڑے سے ہٹایا، گھوڑے کو سائیڈ پہ کر کے جناب عباس نے اشہر کے رکابوں پہ زور دیا، زور سے جناب عباس نے چست لگائی، چست لگا کے عباس اشہر کی زین سے اٹھے اور اس گھوڑے کی زین پر آئے۔ شمر کہتا ہے عباس کو نے ہمارا گھوڑا کیوں لیا؟ عباس کہتے ہیں شمر عباس کیوں بنتا ہے کہ تیرا گھوڑا نہیں بلکہ میرے مولا حسن کا ہے، تو نے مدائن میں چوری کیا تھا، تو نے مدائن میں چوری کیا تھا۔ اور عباس اپنی شہزادی اپنی جدہ جناب سیدہ کے بیٹوں کے حق کو کسی کے پاس رہنے نہیں دیتے۔ عباس جانتے ہیں کہ اگر کوئی قبضہ کرے گا علی اور اولاد علی کے حق پر تو اسے کیسے چھیننا ہے۔ جناب عباس وہ ہستی کہ جتنے فضائل پڑھے جائیں کم۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ جناب عباس میدان سے واپس پڑے، گھوڑے کو جا کے مولا حسین کے حوالے کر، تو مولا حسین نے کہا عباس یہ تو تاویہ میرے بھیا حسن کا گھوڑا جو مدائن میں چوری ہوئی۔ عباس تمہارا شکریہ کہ تم ہمارے بھیا کی ایک نشانی ہمارے پاس اور لے آئے۔ عباس میرے بھیا کی نشانی قاسم ہم سے جدا ہوا تو تم میرے بھیا کی یہ نشانی میرے پاس نہیں ہے۔
عباس تمہارا شکریہ. تاریخ کہتی ہے، مقاتل کے جملے ہیں کہ جب بھی کوئی شہید نکلتا تھا تو صرف اس خیمے کا پردہ اٹھتا تھا جس خیمے میں وہ شہید موجود ہوتا تھا، وہ جانے والا میدان میں موجود ہوتا تھا. لیکن جب عباس خیمے سے نکلے، کربلا کے میدان میں اصحاب کے اور مولا کے جتنے خیمے لگے تھے سب کے پردے ہوتے، سب خیموں سے باہر. ایک مرتبہ شہزادی زینب آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہا کہ عباس، بابا کہا کرتے تھے زینب تمہارے ان ہاتھوں پہ رسن آئے گی. تو میں بابا سے کہتی تھی بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے ہاتھوں پہ رسن کیسے آئے گی؟ عباس آج پتہ چلا میرے ہاتھوں پہ رسن کیسے آئے گی. عباس تم چلے جاؤ گے، تمہارے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرے ہاتھوں پہ رسن باندھ دیں گے، یہ میرے سر سے چادر اتاریں گے. یہ کہنے کے بعد بی بی پلٹی اور بیویوں کی طرف دیکھا، جی بھر کے گریہ کرنا آتا تھا. الوداعی پرسا ہے، آخری چند دن بچے ہیں، اگلے برس وہی روئے گا جو موجود ہوگا. امام صادق کہتے ہیں ہمارے جد کے مسائل پہ ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے. اور آج تو اس کا ذکر ہو رہا ہے جس کے ذکر پر ہر امام کھڑا ہوا، جب جب ذکر آیا ہر امام تعظیم کے لیے کھڑا ہوا. جناب عباس جانے لگے تو شہزادی بیویوں کی طرف پلٹی اور پلٹ کے کہنے لگی، اے بیویوں، مدینہ سے چلتے ہوئے میں نے تمہارے پردوں کی ضمانت لی تھی. مدینہ سے چلتے ہوئے میں نے تمہارے پردوں کی ضمانت لی تھی. اے بیویوں، اب عباس جا رہا ہے، میں وہ ضمانت واپس لے رہی ہوں. عباس میدان میں جا رہا ہے، میں وہ ضمانت واپس لے رہی ہوں. ضمانت واپس لی، عزاداروں میدان میں بھیجا گیا. عباس نے علی ایک مرتبہ ایک آواز بلند ہوئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا میری مدد کو آئیے، مولا میرا آخری سلام قبول ہو. حسین بن علی کھڑے ہوئے اپنی مسند سے اور رو کر کہنے لگے، زینب میری کمر ٹوٹ گئی، میری کمر کا آسرا مارا گیا. ہاں عزاداروں، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی. قافلہ کربلا سے شام پہنچا، شام سے رہائی ملی. رہائی کا ملنا تھا، بی بی نے شرائط رکھی کہ ہمارے شہداء کے سر واپس کیے جائیں، ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس کیا جائے، ہماری چھینی ہوئی چادریں واپس کی جائیں. ہمیں حسین پر رونے نہیں دیا گیا، ہمیں ایک گھر دیا جائے جہاں ہم مجلس برپا کر سکیں. حسین کی پہلی مجلس برپا ہوئی. ایک جملہ سننا عزادارو، شہداء کے سر آنا شروع ہوئے. علی اکبر کا سر آیا، علی اصغر کا سر آیا، اور محمد کے سر آئے، قاسم کے سر آیا، عزادارو اصحاب کے سر آئے. ایک مرتبہ اعلان ہوا، بیویوں رستہ بناؤ، قبر بنی ہاشم کا سر آتا ہے. عباس کا سر حجرے میں داخل ہوا، بیویوں نے سر سے درمیان میں رکھا، سر کے ایک دائرہ بنا کے کوئی بیوی رونے کہتی تھی واہ حجابا، کوئی بیوی رونے کہتی تھی واہ حسرسا، کوئی بیوی رونے کہتی تھی واہ پیاسا. آئے عزادارو، بیویوں نے ماتم شروع کیا، واہ عباسا، واہ حجابا کا دریا بلند ہوا. عزادارو، بیویاں اپنے پردے کو رو رہی. قافلہ چلا، کربلا کے میدان میں پہنچا. کربلا کے میدان میں بیویاں ایک ایک شہید کی قبر پہ گئی. جب سارے شہداء کی قبر سے ہو لیا تو شہزادی نے کہا، سید سجاد میرے عباس کی قبر کہاں پر؟ سنو گے جملہ عزادارو، سید سجاد میرے عباس کی قبر کہاں ہے؟ سید سجاد چلے، آگے آگے سید سجاد ہے، پیچھے پیچھے بیویاں ہیں. ایک مرتبہ فرات کے کنارے پہنچے، ایک ننھی سی چھوٹی سی قبر بنی ہوئی تھی. چھوٹی سی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، پھوپھی اماں یہ چچا عباس کی قبر ہے. رو کے بیوی نے کہا، بیٹا سجاد میں نے علی اصغر کی قبر کی بات نہیں کی، میں نے عباس کی قبر کی بات کی تھی. رو کے سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں چچا جتنا مل سکے میں نے اتنا دفنا دیا، جتنا مل سکے میں نے اتنا دفنا دیا. قافلہ مدینہ پہنچا. اس مقام تک لانا تھا عزادارو. قافلہ مدینہ پہنچا تو بشیر نے اعلان کیا،
مدینے والوں مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا، مدینے والوں مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا۔ ایک شخص آیا اور آگے کہنے لگا بشیر کیا اعلان کر رہے ہو؟ بشیر نے کہا صحیح تو کہہ رہا ہوں، مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا، مدینے کا نام پلٹ کے یثرب کر دو، اس لیے کہ مدینے کا وارث حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ مدینے کا یہ اعلان سب نے سنا، لیکن جس طریقے سے عباس کی ماں نے سنا ایسے کسی نے ایک مرتبہ جناب ام المؤمنین نے عصا کا سہارا لیا، عصا کا سہارا لے کے اپنی کو ہاتھ میں عصا ہے، ایک ہاتھ میں جناب عباس کے بیٹے کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ بیوی مسجد کی طرف چلی، کنیزوں نے بیوی کو گھیرا، بیوی بشیر کے قریب آئے، تب بشیر کیا اعلان کر رہے ہو؟ کون سا حسین مارا گیا؟ بشیر کہتے ہیں بیوی زہرا کا لال حسین مارا گیا، رسول کا نواسہ حسین مارا گیا، علی کا بیٹا حسین مارا گیا۔ بیوی کہتی ہے بشیر حسین کیسے مارے جا سکتے ہیں؟ حسین کے ساتھ تو عباس موجود تھے، تو بیوی عباس بھی مارا گیا۔ تو بشیر یہ بتاؤ حسین پہلے مارے گئے یا عباس پہلے مارے گئے؟ بشیر کہتے ہیں بیوی پہلے عباس مارے گئے۔ بیوی نے کہا بشیر لگتا ہے تم عباس سے واقف نہیں تھے، بشیر یہ بتاؤ کربلا میں کتنا لشکر آیا تھا؟ بشیر کہتے بیوی 9 لاکھ کا لشکر تھا۔ بشیر کیا تم عباس کو نہیں جانتے تھے؟ عباس کے لیے 9 لاکھ کم تھے۔ بشیر عباس کو 9 لاکھ نہیں کہہ سکتے۔ بیوی میں آپ کو کیسے شہادت بیان کروں؟ بیوی نے کہا بشیر مجھے بتاؤ میرا عباس کیسے مارا گیا؟ بشیر نے اللہ تعالیٰ کو بتانا شروع کیا۔ بیوی عباس پانی لینے جا رہے تھے، قرآن پر عباس پہنچ گئے، پانی کو بھر کے مشکیزیں سے اللہ تعالیٰ بیوی بشیر کہتے بیوی عباس محمود کی طرف چلے کہ ایک ظالم نے تیر مارا، تیر نے عباس کا ایک بازو قلم کیا، عباس نے مشکیزیں کو دوسرے بازو میں رکھا۔ بشیر کہتے بیوی عباس نے گھوڑے کی رفتار کو بڑھایا، عباس نے گھوڑے کی رفتار کو بڑھانا تھا کہ بشیر کہتے بیوی ایک ملعون نے ایک تیر اور چلایا، عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہوا۔ بشیر کہتے بیوی دونوں بازو قلم ہوئے تو عباس گھوڑے کی سینگ پر مشکیزیں کے اوپر چھک گئے۔ جیسے ہی عباس چھکے بشیر کہتے بیوی حرملہ نے تیر چلایا، مشکیزیں میں پانی بہا، عباس کے گھوڑے کی رفتار تیز ہلکی ہوئی۔ بشیر کہتے بیوی ایک شخص آگے بڑھا، آگے بڑھ کے عباس کے سر میں گوزو سے بار گوزو میں لگنا تھا، بغیر ہاتھوں کے عباس نے زیر چھوڑی۔ بیوی کہتی ہے بشیر بس اتنا آخری جملہ سنینا۔ بیوی کہتی ہے بشیر اتنا بتا دو ہر شہید جب زیر چھوڑتا ہے اور زیر میں اپنے ہاتھوں کا تھا، ارے میرا عباس بغیر ہاتھوں کے کیسے زیر میں؟ بشیر کہتے ہیں بیوی مستجب العباس۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔